حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے متعلق بتایا، اور جو کچھ ہمیں بتایا اس میں یہ بھی ہے کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینہ منورہ کے راستوں میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ پھر اس کے پاس ایک آدمی جائے گا جو اس دن لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، یا فرمایا کہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کا قصہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب دجال لوگوں سے کہے گا تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم اس معاملے میں شک کرو گے، تب تو مجھے خدا مان لو گے نا؟ لوگ کہیں گے کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ اسے قتل کر کے زندہ کر دے گا، اور وہ شخص زندہ ہو کر کہے گا خدا کی قسم تیرے متعلق میری بصیرت جتنی اب ہو گئی ہے اتنی پہلے نہ تھی۔ پھر دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن اب اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص جس کو دجال قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عمران بن خدیر رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں جب دجال آئے گا تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت اس سے قتال کرے گی، ایک جماعت میدان جہاد سے بھاگ جائے گی، اور ایک جماعت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ چنانچہ جو شخص اس کے خلاف 40 راتیں پہاڑ کی چوٹیوں میں ڈٹا رہا اس کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا رہے گا، اور جو نماز پڑھنے والے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ اکثر وہ لوگ ہوں گے جو بال بچوں والے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم اچھی طرح دجال کی گمراہی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم اس سے بچنے کے لیے یا لڑنے کے لیے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتے، سو جس نے ایسا کیا وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس دجال کے لیے 2 زمینوں کو تابع کر دیا جائے گا، ایک بدترین قحط کا شکار زمین جس کو وہ کہے گا کہ یہ جہنم ہے، اور دوسری سرسبز و شاداب زمین جسے وہ کہے گا یہ جنت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی جانب سے آزمایا جائے گا۔ بالآخر ایک مسلمان کہے گا اللہ کی قسم اس صورتحال کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، میں اس کے خلاف بغاوت کرتا ہوں جو خود یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ اگر وہ حقیقتاً میرا رب ہے تو میں اس پر غالب نہیں آ سکتا، ہاں البتہ میں جس حالت میں ہوں اس سے نجات پالوں گا، یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے جو کوفت ہو رہی ہے جان دے کر اس سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ مسلمان اس سے کہیں گے تو اللہ سے ڈر، یہ تو مصیبت ہے۔ اس پر وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دے گا اور اس دجال کی طرف نکل جائے گا۔ سو جب یہ ایمان والا اس کو غور سے دیکھے گا تو اس کے خلاف گمراہی، کفر اور جھوٹ کی گواہی دے گا۔ یہ سن کر قانا دجال حقارت سے کہے گا اس کو دیکھو جس کو میں نے پیدا کیا اور ہدایت دی، یہی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تم پھر بھی میرے بارے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان پر ایک وار کرے گا جس کے نتیجے میں اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر اس کو دوسری ضرب لگائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس ایمان والے کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور وہ دجال کے خلاف کفر اور جھوٹ کی گواہی دے گا، اور اس نوجوان کے علاوہ اس کو کسی اور کو مار کر زندہ کرنے کی قدرت نہیں دی جائے گی۔ پھر دجال کہے گا اس کو دیکھو میں نے اسے قتل کیا پھر زندہ کر دیا، پھر بھی یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ قانے دجال کے پاس ایک چھری یا کوئی خاص کاٹنے والی چیز ہوگی، اور وہ اس مسلمان کو کاٹنا چاہے گا تو تانبا اس کے اور چھری کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور چھری اس مسلمان پر اثر نہیں کرے گی۔ چنانچہ قانا دجال اس کو پکڑ کر اٹھائے گا اور کہے گا اس کو آگ میں ڈال دو، تو اسی قحط زدہ زمین میں ڈال دیا جائے گا جس کو وہ دجال آگ سمجھتا ہوگا، حالانکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ وہ مومن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دجال کا کفر دیکھ کر بہت سے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوں گے۔ ایک نوجوان یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا اور دجال کے خلاف بغاوت کرے گا۔ مصلحت پسند اور نام نہاد دانشور اس کو سمجھائیں گے کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ حقیقت پسندی سے کام لو، لیکن جن کے دلوں کا تعلق عرش الہی سے جڑ جائے وہ پھر دیوانے بن جاتے ہیں، اور ہر طاغوت سے بغاوت ہی ان کا مذہب قرار پاتی ہے۔ سو یہ جوان بھی دجال کے کفر کو سر عام للکارے گا۔ حضرت نباس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا۔ بیان کرتے وقت آپ کی آواز کبھی ہلکی تھی اور کبھی بلند ہو جاتی، حتیٰ کہ ایسا انداز بیان تھا کہ ہم کو ایسا گمان ہوا کہ دجال کھجوروں کے باغ میں ہو۔ پھر جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر خوف کے اثرات دیکھتے ہوئے فرمایا کیا ہوا؟
ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کا بیان کیا، آپ کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی اور کبھی پست، چنانچہ ہمیں یوں گمان ہوا گویا دجال کھجوروں کے باغ میں ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے۔ وہ دجال قڑی الجوان ہوگا، اس کی آنکھ پچکی ہوئی ہوگی، وہ عبد العزی ابن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کو پائے تو اس پر سورہ قہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ اس رستے سے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم